میں سچا ہوں، میں سچ کو بلیو کرتا ہوں. میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے سوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بالکل نہیں پڑھی. اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ بڑا خوف نہیں کہ مجھ سے اللہ ایک لمحے کا ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالعہ کیا اور کیوں نہیں مجھے جواب دیا. پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مجھ سے جو اس نے اس کی نازل کردہ نہیں ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ 100% یہاں سے سوال کرے گا مجھ سے. جی تو محمد شیخ صاحب کی ویڈیو کا ایک پارٹ ہم نے ابھی پلے کیا، اس کا اگلا پارٹ بھی ہے لیکن انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں. یہاں پہ انہوں نے ایک دعویٰ رکھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قرآن پاک کے علاوہ کوئی سوال پوچھ ہی نہیں سکتا. یعنی ایک ایسا جسارت بڑا دعویٰ تھا جو کہ سمجھ لیجئے کوئی مسلمان پچھلے 1400 سالوں میں نہیں کر سکا کہ وہ اللہ کے اوپر کوئی باؤنڈری سیٹ کرے کہ اللہ صرف اور صرف مجھ سے قرآن پاک کے اوپر سوال کر سکتا ہے چونکہ اللہ نے قرآن ہی اتارا ہے. تو آئیے ان کے اس دعوے کا جواب ہم قرآن پاک سے ہی دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی بھی ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، یعنی اللہ کریم اس چیز کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا. یعنی اس سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل یا علم یا کوئی بھی چیز اگر دنیا کے اندر کرے گا کوئی اچھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، یعنی اس کے اوپر سوال بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ نیکی کے عمل کے اوپر بھی اور برائی کے عمل کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے محمد شیخ صاحب کو ہم نے قرآن پاک سے ہی ایک جواب دیا. دوسرا جواب ان کو قرآن پاک سے ہی ہم دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو، خراب نہ کرو، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم تو آج مسلمان امت کے سامنے قرآن پاک کی شکل میں ہے، تو آپ اطیع اللہ کا کردار آج قرآن پاک پڑھ کے کسی حد تک ادا کر لیں گے. لیکن جب یہی قرآن کی آیت کے اوپر آپ پہنچیں گے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، تو آج نہ تو صحابہ ہیں، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، نہ اہل بیت ہیں. تو آپ کہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا کوئی کردار آپ کو قرآن پاک کے اندر سے ملے گا یا پھر کسی ایسی کتاب سے ملے گا یا کسی ایسے شخص سے ملے گا جنہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہوگا؟ تو لا محالہ یا پھر مجبوراً پھر آپ کو یا تو ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا جو اس کا علم رکھتے ہوں گے، یا پھر اس روایت کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے مسلمان امت کے لیے لکھی، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، یا ان تابعین کی طرف جانا پڑے گا. یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اگر اطیع الرسول کا قیامت تک قرآن کے ذریعے سے حکم ہے تو وہ آپ خالی قرآن پڑھ کے اس کو تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے لیے، اس عمل صالح کے لیے یا اپنے اعمال کی بربادی سے بچنے کے لیے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت،
ان کی لائف، ان کا کردار، ان کی سنت کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر علم تھا، یعنی آپ کے پاس یہ معاملہ ضرور تھا کہ انگلش سیکھنے کے اوپر اللہ نے آپ کو کب کہا، اردو سیکھنے کے اوپر اللہ نے آپ کو قرآن پاک کا کب کہا کہ آپ اس کا ترجمہ کرو، کہیں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ تو محمد شیخ صاحب کیوں قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں کو یا اور لوگوں کو آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ دوسری زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے سکھانا ہے۔ اگر اللہ کی ایک ہی کتاب ہے اور اس میں سے ہی محمد شیخ صاحب کے مطابق سوال ہونا ہے، تو پھر اللہ کی زبان کیوں نہیں آپ لوگوں کو سکھا رہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا وہ دعویٰ خراب ہو جائے گا اسی حساب سے کہ قرآن پاک کو پھر سمجھنے کے لیے نہ محمد شیخ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور کتاب کی، نہ رسول کی، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کے قائم کردہ اصول کے مطابق آپ کو صرف اور صرف کتاب اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی صرف عربی زبان میں، اور اس کے لیے کسی چیز کا آپ سہارا نہیں لے سکتے، کیونکہ محمد شیخ صاحب کے قائم کردہ اصول کے مطابق اللہ آپ سے کسی اور کتاب کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے جواب میں محمد شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ کلپ بھی انہوں نے خود کاٹ کے اپنے نا یہ ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ لگایا ہوا تھا، تو وہیں سے ہی ہم نے اس کا ایک پارٹ آپ کے سامنے چلایا، اور اس کا اگلا پارٹ بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں دیں گے، جس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت بھی اپنی مرضی کے مفہوم کے ساتھ پیش کی تھی کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن سے ہی فیصلہ کرنا ہے، یا قرآن ہی آپ کے اوپر معاملہ کرے گا قیامت والے دن۔ وہ بھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے بات۔ پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں حکم آیا ہے کہ سمجھ لیجئے اقیم الصلاۃ، کہ آپ نماز جو ہے اس کو قائم کرو، یا نماز کو ادا کرو، یا جمعے کی نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آرڈر آیا ہے سورہ جمعہ کے اندر کہ جب اذان سنیں تو جمعے کی نماز کے لیے نکلیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جمعے کی نماز کا طریقہ آپ کہاں سے لیں گے؟ آج کے دور میں آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ کہیں گے جی دوسرے لوگوں سے، تو بھائی دوسرے لوگوں نے بھی اس روایت کے ذریعے سے ہی اس جمعے کی نماز کے طریقے کو لیا، یعنی وہ روایت جو زبانی سینہ بہ سینہ بھی چل رہی تھی، اور پھر اس کو کتابوں کے اندر بھی سنت رسول کے حساب سے رپورٹ کر دیا گیا کہ نماز پڑھنے کا نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی تھا، یہ بھی طریقہ تھا۔ کسی نے کوئی طریقہ پکڑ لیا، کسی نے کوئی طریقہ پکڑ لیا، کسی نے ایک سے زیادہ طریقے پکڑ لیے، اور اسی طرح سے جمعے کی نماز کا طریقہ بھی۔ تو کیا قرآن پاک کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ سے، اگر آپ جمعے کی نماز کا آپ کو طریقہ نہیں ملتا قرآن پاک کے اندر سے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کر سکتے کہ حدیث یا لوگوں کے پاس جو روایت تھی نبی علیہ السلام کی، آپ نے اس سے کیوں نہ یہ علم لیا؟ یا وہ لوگوں کا جو سینہ بہ سینہ علم چل رہا تھا حدیث کا یا سنت رسول کا، آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس کے اوپر بالکل آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی سمجھ لیجیے اللہ کے اوپر ایک بہت بڑی الزام تراشی ہے کہ اگر آپ اللہ کے اوپر کوئی باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے صرف اور صرف قرآن کے اندر جو چیز لکھی ہے اس کے علاوہ باہر دوسری کتاب سے کوئی میرا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی قرآن میں ہی یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اطیعوا الرسول کرنا ہے، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد ہونے سے بچانے ہیں۔ تو جب قرآن ہی آپ کو آفر کر رہا ہے کہ قرآن پاک سے یہ آرڈر اللہ کا لو، اور سنت رسول سیکھنے کے لیے جو ذرائع آپ کے پاس ہیں، چاہے حدیث کی کتاب کی شکل میں، روایت کی شکل میں، چاہے وہ سینہ بہ سینہ عمل کی شکل میں، اجماع کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی آپ کو دوسرے جو ہیں وہ رستوں کی طرف بھیج رہی ہے۔ لیکن اگر محمد شیخ صاحب آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی، آپ اس پہ ضرور سوال اٹھائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی سوال کا جواب بھی دیں گے، اور آپ مزید آرگومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں اس معاملے کے اوپر تو آپ ضرور پیش کریں۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہہ دیں جی محمد شیخ تو منکرین حدیث میں سے ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے خود یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ حدیث کی طرف نہیں گئے، حدیث آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرف جانے کی، آپ کے لیے قرآن کافی ہے۔ تو ہم نے آپ کو قرآن کے علم سے ہی، اس کی آیات سے ہی یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن ہی آپ کو جب ایک سمجھ لیجئے بڑا آرڈر دے رہا ہے
تو اس بڑے آرڈر کو اس کو سمجھ لیں، اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنے کے لیے، اس کو بجا لانے کے لیے، یا پھر اس کو سمجھ لیجئے سنت رسول دیکھنے کے لیے آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپ اس کے پاس جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ حدیث کی کتاب اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ جناب وہ جہنمی ہو جائے گا یا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، کوئی ایسا فتویٰ کسی پہ یا آپ پہ نہیں لگا رہے، لیکن صرف آپ کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن خود آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ آپ نے کرنی ہے، اطیعوا اللہ کرنی ہے، اطیعوا الرسول کرنی ہے، تو آپ کو اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا پوچھ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جواب میں آپ کی طرف سے کوئی دلائل آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے یا علم کے لیے تو آپ دوسری کتابیں کنسلٹ کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کے لیے آپ کو حدیث کنسلٹ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔